السلام علیکم۔ آج ہم جس پیغمبر کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، جن کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں دا ریئل لائف اسٹوری آف پروفٹ موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہے مصر، ایک ایسا شہر کہ جہاں طاقت نے اپنی خدائی بنائی ہوئی تھی۔ ایک انسان جو خود انسان ہو کر لوگوں پر اپنی خدائی جما رہا تھا۔ میں ہوں مصر کا بادشاہ، میرا حکم ہی قانون ہے، کوئی سانس بھی میری اجازت کے بنا نہیں لے سکتا۔ فرعون نے زمین میں غرور کیا، ہر طرف صرف اس کی دہشت اور اس کا ظلم چھایا ہوا تھا۔ لوگ اس کے خوف سے ڈرتے تھے۔ وہ عورتوں کو زندہ رکھتا تھا جبکہ ان کے مردوں کو مار دیتا تھا تاکہ صرف اس کا خوف اور اس کی دہشت لوگوں پر طاری رہے۔ ہر ماں روتی تھی، چلاتی تھی، فریاد کرتی تھی کہ اس کے بچے کو چھوڑ دیا جائے، لیکن فرعون کے حکم کے مطابق کسی کے بھی بیٹے کو زندہ نہ چھوڑا جاتا تھا۔ ان کی ماؤں کے سامنے ہی ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھنے لگا، لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی جانے لگیں اور کھلے عام قتل ہونے لگا۔ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اللہ اپنی جانب سے کسی نبی کو لوگوں کی طرف بھیجتا ہے تاکہ لوگ اس وقت کے بادشاہ کے ظلم و ستم سے نجات پائیں۔ فرعون کو یہ خبر معلوم تھی کہ بنی اسرائیل میں سے ہی ایک نوجوان اس کی حکومت کو نیست و نابود کرے گا، چنانچہ اس نے اعلان کیا کہ وہ بنی اسرائیل کے کسی مرد پہ رحم نہ کھائے گا۔ چند روز بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ بھی آپ کے بارے میں فکر مند تھیں کہ کہیں سپاہی آپ کو قتل نہ کر ڈالیں۔ تو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم ہوا کہ موسیٰ کو ایک دریا میں ڈال دو اور دریا میں ڈال کر بے فکر رہنا کہ خدا تم کو موسیٰ سے دوبارہ ملوا دے گا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دریا میں ڈالا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہتے جھولے کے ساتھ ساتھ چلنے لگی تاکہ شاید کہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ جس بھائی کی حفاظت وہ کر رہی ہے وہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ دریا کے کنارے حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا وہاں موجود تھی، اور جیسے ہی ان کی نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ پڑی تو آپ نے ان کو بڑی ہی شفقت کے ساتھ اپنی آغوش میں لے لیا اور انہیں سنبھالنے لگی۔ جب یہ خبر فرعون کے درباریوں تک پہنچی تو وہ بھاگتے ہوئے فرعون کے پاس گئے اور جا کر خبردار کیا کہ آسیہ نے ایک ایسے بچے کو اپنے آغوش میں لیا ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ فرعون اس وقت بہت زیادہ غصے میں آیا اور اسی وقت حکم دیا کہ بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا کو پیش کیا جائے تاکہ اس بات کی تصدیق کی جائے کہ یہ بچہ وہی تو نہیں جو فرعون کی حکومت کو نیست و نابود کرے گا۔ جب بی بی آسیہ اپنی کنیزوں کے ساتھ فرعون کے سامنے آئیں تو فرعون نے کہا کہ اس بچے کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ بی بی آسیہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اسے قتل نہ کرو، میں اسے پالنا چاہتی ہوں اور یہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ یہ ایک معصوم اور خوبصورت بچہ ہے، چنانچہ اسے میرے پاس رہنے دو۔ جس کے بعد فرعون نے انہیں اجازت دے دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون ہی کے دربار میں رہنے لگے، اور یہ اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا بہترین بندوبست تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت بی بی آسیہ نے خود کی، لیکن وہ اس بات سے فکر مند ہوتی تھی کہ یہ بچہ کسی بھی کنیز کا دودھ نہیں پیتا اور اس طرح اس کی صحت کمزور پڑ جائے گی۔ تو بی بی آسیہ نے شہر کی سبھی عورتوں کو اپنے دربار میں بلانا شروع کیا، چنانچہ حکم کی اطاعت کی گئی۔ غلام سارے شہر میں پھیلے اور ہر خاتون کو یہ حکم دیتے تھے کہ محل چلو، بی بی آسیہ نے تمہیں بلایا ہے۔ پھر ایک غلام حضرت موسیٰ کی والدہ کے پاس آیا اور حضرت موسیٰ کی والدہ سمجھ گئیں کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، اور اس کے بعد یوں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ سے دوبارہ ملایا اور ان کی والدہ وہاں گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف انہی کا دودھ پیا۔ جب وہ محل پہنچی تو بی بی آسیہ نے ان سے کہا کہ یہ بچہ کسی خاتون کا دودھ نہیں پیتا، تم اس پہ ہاتھ رکھو کہ شاید یہ تم سے اپنی خوراک لے لے۔ اور اس طرح حضرت موسیٰ اپنی والدہ سے دوبارہ ملے اور ان کا پیار و شفقت پایا،
اور بی بی آسیہ بھی حضرت موسیٰ کے ملنے پر خدا کا شکر بجا لاتی تھی کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بیٹے جیسی رحمت سے نوازا۔ اور یوں فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تربیت پانے لگے کہ وہی جن کو پانی میں بہا دیا گیا تھا۔ چند سالوں بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے تو اللہ نے انہیں علم اور حکمت سے نوازا تاکہ لوگ اس بات سے آشنا ہو جائیں کہ قید میں رہنے والا بھی تقدیر پر قائم ہے۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے شہر روانہ ہوئے، جہاں آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بری طرح سے مار پیٹ کر رہے ہیں۔ تب آپ نے ایک آدمی کو روکنا چاہا لیکن وہ رکا نہیں، اور غصے کے عالم میں آپ نے اس کے سر پر ایک مکہ مارا جس سے وہ وہیں گرا اور گر کر مر گیا۔ جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت پشیمانی ہوئی اور اللہ سے توبہ اور استغفار کی کہ شاید مجھ سے کچھ ظلم ہو گیا ہے، جس کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں معاف فرمایا اور انہیں یہ سمجھایا کہ آپ سے کوئی ظلم نہیں ہوا بلکہ وہ شخص کفر پر قادر تھا، اسی لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو معاف فرمایا۔ لیکن اگلے روز جب حضرت موسیٰ دوبارہ اس راستے سے گزرے تب آپ نے دیکھا کہ دوبارہ لوگ اسی طرح جھگڑا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ ان کے پاس گئے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو وہ شخص حضرت موسیٰ پر چلا اٹھا اور کہنے لگا کہ جیسے کل تم نے اس نوجوان کو قتل کر ڈالا تھا اس طرح تم مجھے بھی قتل کرنے لگے ہو۔ وہ یہ کہنے کے بعد وہاں سے بھاگ گیا اور شہر جا کر لوگوں کو بتایا کہ موسیٰ کو ایک آدمی کو قتل کرتے دیکھا ہے، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کیا کہ یہاں پورے شہر آپ کو قتل کرنے کی سازش میں ہے، لہٰذا آپ یہاں سے کہیں دور چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے دوڑے اس شہر سے چلے گئے۔ مصر چھوڑنے کے بعد ایک طویل سفر قائم کیا۔ اب آپ کا سفر مدین کی طرف جاری تھا۔ راستہ ایسا تھا کہ کوئی آپ کے ساتھ نہ تھا، ایک سنسان علاقہ، ہر طرف ریگستان، نہ کوئی انسان، نہ کوئی بشر، نہ کوئی حیوان، نہ پرندہ، کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ چلتے رہے، سردی اور گرمی کو دیکھے بغیر اللہ کے راستے کی طرف بڑھتے رہے اور اللہ سے اپنی حکمت اور بہتری کے لیے دعا کی۔ شہر پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ ایک کنویں کی طرف بڑھے جہاں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ تب آپ نے دیکھا کہ وہاں دو لڑکیاں کھڑی ہیں جو اپنے جانور کو پانی پلانے کے انتظار میں ہیں۔ حضرت موسیٰ ان کے پاس گئے اور کہا، کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں تمہارے جانوروں کو پانی پلانے میں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنویں سے پانی نکالا اور ان کے جانوروں کو سیراب کیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی فرائض انجام دے رہے ہوں، اور سبھی جانوروں کو دیکھ بھال کرتے ہوئے پانی پلایا۔ ان دونوں لڑکیوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کافی شفیق دل لگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہو لیے اور ان کے گھر کی طرف چلنے لگے۔ جب وہ لڑکیاں اپنے گھر میں پہنچیں تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ لڑکا کافی رحم دل ہے، اس نے ہماری مدد کی اور ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ جس کے بعد ان کے باپ نے کہا کہ اس نوجوان کو اندر بلاؤ، میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ گھر کے باہر ہی بیٹھے تھے کہ اس آدمی کی بیٹی آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ آپ کو میرے بابا نے اندر بلایا ہے تاکہ وہ آپ کا شکریہ ادا کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو گھر کے اندر تشریف لے گئے اور اس شخص نے بات کرنا شروع کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ میں مصر سے آیا ہوں، لیکن میں اللہ پر توکل رکھتا ہوں کہ خدا مجھ پر رحم فرمائے، اور وہی ہے کہ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کی شادی تم سے کروا دیتا ہوں۔ تم ایک نیک دل اور شفیق دل لڑکے لگتے ہو، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تمہیں 8 سال تک میرے پاس کام کرنا ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی شرط کو قبول کیا اور کہا کہ یہ بہتر ہے جو آپ چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی شرائط منظور ہوئیں اور اس شخص نے کہا
کہ اگر آپ چاہیں تو 8 سال کام کریں، 10 سال کریں، تو یہ آپ کی مرضی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی شرط کو قبول کیا اور نکاح کی پیشکش کو بھی قبول کیا اور فرمایا کہ یہ بہتر ہے میرے لیے۔ اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک گھر ملا، ایک رشتہ ملا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا سرا شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایک نئے سرے سے شروع ہو چکی تھی۔ خوشیاں، سکون، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ بہت ہی خوشحالی میں زندگی گزار رہے تھے اور خدا کا ہر حال میں شکر بجا لا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ اللہ کا شکر بجا لاتے تھے۔ ان کا گھر خوشی اور سکون سے ایسے بھر چکا تھا کہ گویا رحمت ان کے گھر میں ہی آ چکی ہے۔ زوجہ کے ساتھ سکون اور خوشحالی کی زندگی گزارنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر لی تو اپنے شہر مصر میں واپس جانے کا ارادہ کیا۔ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے شہر مصر کی طرف بڑھنے لگے اور راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کا مقابلہ کرنے لگے۔ موسیٰ اور ان کی بیوی تھکان اور ٹھنڈ دونوں کا مقابلہ کر رہے تھے کہ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ ایک پہاڑ پہ پڑتی ہے جہاں سے ایک چنگاری روشنی کی مانند ہوا میں دکھائی دیتی ہے، اور حضرت موسیٰ اسی چنگاری کی طرف آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اس آگ کے شعلے کے قریب ہوتے گئے کہ گویا جیسے کوئی انہیں بلا رہا ہو۔ تب اللہ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور کہا کہ اے موسیٰ، اپنے جوتے اتار دو کہ تم ایک مقدس جگہ پر ہو۔ جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوتے اتارے اور اللہ نے ان سے فرمایا کہ اب مجھ سے مدد مانگو کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، مجھے عبادت کرو اور مجھ سے اپنے لیے حاجت روائی کرو۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تب حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میرے رب، میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے۔ اللہ نے کہا اسے زمین میں پھینک دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے زمین میں عصا پھینکا، وہ اژدہا بن کر سامنے کھڑا ہوا۔ حضرت موسیٰ کچھ گھبرا کے پیچھے ہوئے۔ تب اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، گھبراؤ نہیں، اسے واپس اٹھا لو۔ جیسے ہی آپ اسے اٹھاؤ گے یہ واپس عصا بن جائے گا۔ یوں اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ اور مصر میں جاؤ، فرعون حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وسیع و جانشین قرار دے تاکہ وہ میری امداد کرے اور میرے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا ہو۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، تیرا سوال قبول ہوا۔ اور اس طرح دونوں نبی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے کہ جہاں انسانوں کو سانس لینا بھی دشوار تھا اور اس جگہ کی رحمت نازل ہونے والی تھی۔ جب حضرت موسیٰ فرعون کے دربار پہنچے تو فرعون نے سبھی سے کہا کہ دیکھو، وہ موسیٰ لوٹ آیا ہے کہ جو مصر سے بھاگ چکا تھا۔ اور حضرت موسیٰ نے جیسے ہی کہا کہ میں خدا کی وحدانیت کا پیغام لایا ہوں تو فرعون ہنسنے لگا اور مذاق اڑانے لگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچا کر لوگوں کی اصلاح کروں گا، کہ میرا کام نبوت کو پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے، بس شرط یہ کہ ایمان والے اس کی نشانیوں کو سمجھیں۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں نشانی دکھاؤں؟ فرعون نے کہا اگر ایسا ہے تو کوئی نشانی ہمارے سامنے پیش کرو۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ دے مارا جو ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور یہ دیکھنے کے بعد سبھی لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا معجزہ ہے۔ جس کے بعد فرعون نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ سچ نہیں ہے، یہ فقط ایک آنکھوں کا دھوکہ، ایک جادو ہے۔ اور اس نے اعلان کیا کہ شہر کے سبھی بڑے بڑے جادوگروں کو بلاؤ تاکہ میں موسیٰ کے جادو کو جھوٹا جادو قرار دے سکوں۔ اور اس طرح شہر کے بڑے بڑے جادوگر وہاں موجود ہوئے اور سبھی وہاں آنے لگے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ڈرو مت، ان جادوگروں کا جادو فقط ایک محض آنکھوں کا دھوکہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔
تم عصا اپنا زمین پہ مارنا کہ جس کے بعد تمہارا اسلحہ ان سبھی کے اسلحوں کو نگل لے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پہ پھینکا اور ان کے اسلحہ نے سبھی جادوگروں کے اسلحہ کو اپنے منہ میں لے لیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ سبھی جادوگر سجدے میں گر گئے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا نور ہے۔ کہ جس کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہر سے نکل جانے کا کہا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے شہر کے لوگ موسیٰ کی بات مان کر ایمان نہ لے آئیں۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ کو شہر سے نکالنے کے بعد وہ خود بھی نیست و نابود ہو جائے گا۔ اللہ کا حکم حضرت موسیٰ پر ہوا اور اللہ نے کہا کہ آپ اپنے شہر والوں کو لے کر ساری قوم کے ساتھ دریا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ادھر فرعون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے اپنی فوج کو لیے دریا کی طرف آنے لگا۔ تب حضرت موسیٰ کی قوم پریشان ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اب ہم کیا کریں گے کہ یہ فرعون تو ہمارے پیچھے آ رہا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ تب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پانی پر مارو، جو ہی تم پانی پر مارو گے راستہ اپنے آپ بننے لگے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا اس پانی پر مارا اور جیسے ہی ان کا عصا پانی پر لگا، پانی پہاڑوں کی طرح الگ ہو کر ایک جگہ پر جم گیا۔ اور اس طرح حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لوگوں نے راستہ پار کیا، لیکن وہی فرعون جو اپنی فوج کے ساتھ آ رہا تھا اسی پانی میں مر کر غرق ہو گیا۔ تو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا خوبصورت ترین واقعہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اسے اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔